بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ سوالات پڑھنے سے پہلے ایک اور لفظ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تمام ابواب کے سیشن میں جو اسکرپٹ ہے، یعنی جو تحریر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں جملہ لکھا ہوا یہ ہے کہ کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو کسی وقت کہ یہ تمہید اٹھائی جاتی ہے، چونکہ عام طور پر جو استعمال کیا جاتے ہیں الفاظ وہ ہیں تمہید باندھنا۔ میں نے تمہید باندھی۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہید باندھنا غلط ہے۔ تمہید باندھی نہیں جاتی بلکہ اٹھائی جاتی۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ مل جل کر رہنا آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کیا آپ اپنی چیزیں دوسروں کو استعمال کے لیے دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دوستوں کی مشکل میں مدد کرتے ہیں؟ غصہ کیسی عادت ہے؟ کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ اب یہ کم از کم غصے کے حوالے سے جب آپ سوال کریں گے اور اس کے بعد گفتگو کریں گے بچوں کے ساتھ، تو آپ ضرور ان کو یہ بتائیے گا کہ غصے کے نقصانات کیا ہیں۔ غصہ دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے۔ غصہ کرنے والے کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مشکل باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، کوئی ریسرچ کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن عام فہم جو باتیں ہیں بچوں کے لیے وہ آپ ضرور ان کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ تلقین کر سکتے ہیں کہ غصہ کرنا بری بات ہے۔ اب اس سلسلے میں بچوں کو عفو درگزر کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ یہ عفو درگزر کے الفاظ تو آپ استعمال بے شک نہ کریں بچوں کے ساتھ، لیکن ان کے معنی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مرکب لفظ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ہے عفو اور دوسرا ہے درگزر۔ عفو کے معنی ہے معاف کر دینا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں forgiving، اور درگزر کے معنی ہے نظر انداز کر دینا، اوور لکنگ۔ تو ان کی اہمیت آپ نے بچوں کو بتانی ہے کہ وہ معاف کرنا سیکھیں۔ کچھ معاملات اور کچھ باتوں کو درگزر کرنا سیکھیں، ورنہ تو ان کو پھر ہر وقت غصے کی حالت میں رہنا ہوگا، جس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔